سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، اس میں جو شرف افضل کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ میں ذاتی میرا اس کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، 32-33 سال کا تعلق ہے، اور میرا اچھا دوست ہے، بھائیوں کی طرح تعلق رہا ہے۔ شرف افضل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ ایک تو یہ کہ یہ شرف افضل کے حوالے سے آپ چونکہ اس کو پی ٹی آئی سے باقاعدہ طور پر اس کو نکالا گیا ہے، تو پہلے ہم اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہوئے وہ کرتے تھے کہ یہ ان کے پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، چونکہ اس کو پارٹی سے اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہم نے دیکھا ہے تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں شرف افضل جس وقت پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہوئے، وہ ایکٹیو تو اس وقت ہوئے کہ جب یہ 9 مئی اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے، اور پھر خصوصاً جو الیکشن 2024 میں ان کا یہ بات آپ مانیں کہ انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا کمپین اس مشکل وقت میں کیا کہ جس وقت ان کے یہ جو ابھی بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس وقت نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی شرف افضل کے بارے میں یہ کہ جی یہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا یا جو بھی تھا۔ اب مجھے فرینکلی اسپیکنگ اندر کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا بندہ تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر یہ کرائٹیریا تھا تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو ہم اور پی ٹی آئی میں جانتے ہیں کہ جو پکے ان کے بندے ہیں، جو ایک دفعہ اس پورے پروسیس میں ایک دفعہ وہ جیل نہیں گئے، ایک دفعہ جو ہے نا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر تو یہ جو 27 سینیٹر جو ان کے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، 5-6-7 کو چھوڑ کر پیچھے تو بہت سارے سینیٹر ہیں کہ جو کبھی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے، اور آج بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر بن کے ان کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں، ان کے پریگیٹیو بھی لے رہے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لے رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور نہ پہلے کسی نے کچھ کہا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ 7-8 سینیٹرز کو تو آپ چھوڑ دیں جن کا ہمیں بھی نظر آتا ہے سارا، اس طرح ایم این ایز ہے، اس طرح ایم پی ایز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرف افضل کا یہ جو وجہ تھی، یا یہ جو اس وجہ سے جو ایک بات کی جاتی ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو بہت سارے لوگ اس لسٹ میں شامل ہیں، پھر تو ہم سب کو فارغ کر لیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جتنا شرف افضل کو جانتا ہوں یا میں نے اس کو دیکھا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شرف افضل کو اگر انہوں نے جس طریقے سے یہ ان کی ٹرولنگ یا یہ ساری چیزیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پی ٹی آئی میں یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ جب تک وہ بندہ جو ہے نا آپ کے لیے یعنی لڑ رہا تھا، آپ نے ہی ٹکٹ اس کو دیا، آپ نے ہی اس کو پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن کمپین اور وہ ساری چیزیں، پھر شرف افضل کیسز میں بھی پیش ہو رہا تھا بہت سارے لوگوں کے، یہ خاص کر شہریار افریدی اور یہ شاندانہ گلزار اور اس طرح کے اور لوگ، ہمیں پتہ ہے نا ان چیزوں کا، ان کے لیے بغیر کسی فیس کے وہ لڑتا بھی رہا، اور بھی دیگر بھی لوگوں کے لیے وہ لڑتا رہا ہے، تو انہوں نے ان کو چھڑوانے کے لیے سارے وہ کیے۔ اب شرف افضل مروت کو اگر میرا یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی نپی تولی بات کر رہا ہوں، اگر یہ شرف افضل کو مزید پرووک کرنے کی کوشش نہ کرے تو میں جی شرف افضل کو جانتا ہوں وہ 1 منٹ سے پہلے استعفیٰ دے دے گا، اگر وہ مانگیں گے یا اس سے عمران خان صاحب مانگے گا۔ وہ بچپن سے ہم اکٹھے رہے، میں اس کے نیچر کو جانتا ہوں، وہ دے دے گا استعفیٰ، یہ نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا، لیکن اگر اس سے عمران خان صاحب یہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن اگر دوسری طرف یہ کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ویچو ویچو کائی جاؤ اتو تو رولا پائی جاؤ، اگر اس کے ساتھ یہ والا فارمولا کیا گیا تو پھر ظاہر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ دوستی اور دشمنی دونوں میں انتہا پہ جانے والا ہے،
تو وہ جتنا دوست بن سکتا ہے اتنا پھر وہ دشمنی میں بھی جا سکتا ہے. تو اس کی پرسنالٹی کی یہ چیزیں ہیں. بہرحال میرے حساب سے پی ٹی آئی کو شیر افضل کو نکالنے کا جو بھی وجوہات تھے، اور اس کی میں اگر آپ کو چند چیزیں جو میرے علم میں آئے ہیں، اس میں پہلے ایک دفعہ جب اس کو یہ شوکاز نوٹس دیا گیا تھا تو اس میں وہ وجہ تھی کہ جو انہوں نے محمد بن سلیمان کے حوالے سے بات کی تھی. ایک جو بڑی وجہ تھی اس وقت جو مجھے سمجھ آئی تھی، ایک وہ وجہ تھی. ابھی جو ریسنٹلی یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ثوابی کے جلسے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے جس دن جنید اکبر کو پریزیڈنٹ کے نوٹیفیکیشن جب یہ اس کو بنا رہے تھے، اس وقت ان دنوں میں یہ بات چلی تھی کہ شیر افضل صاحب نے یہاں پہ کوئی پریس ٹاک کر کے یا کوئی جو جس طرح وہ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے وکلاء ہے 7 کروڑ روپے کا ان کو پیمنٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور نے اپنے جیب سے. جس کے بعد جو مجھے جو لیٹسٹ پتا تھا یا جو ہے وہ یہ اس چیز کو خان صاحب نے مائنڈ کر کے کہ پھر ظاہر یہ وکلاء سارے اس کے پاس گئے کہ جا کر اور وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہے. تو یہ دو وجوہات ایسی تھی کہ جس کے اوپر یہ بات یہاں تک پہنچی. لیکن ہاں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں یہ ایک چیز ہے کہ وہاں پہ شیر افضل جیسا بندہ، یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو کہا بھی تھا، میں نے کہا یار مجھے لگتا نہیں ہے شیر افضل کہ آپ بہت زیادہ چل پاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ گروپ بندیوں میں نہیں پڑ جاتے. پہلے آپ کو کسی گروپ بندی میں جانا چاہیے تھا، ایک گروپ کا آپ کو حصہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ جب آپ گروپ کا حصہ ہوتے تو وہ پھر آپ کے لیے ایک پورا گروپ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. شیر افضل کا ویسے سچ کوئی گروپ تو نہیں تھا نا پی ٹی آئی کے اندر. تو آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس نے اس کے لیے ڈی اے خان جا کر جلسے کیے. اس علی امین گنڈاپور نے شیر افضل مرمت ٹانگ میں وہاں پہ وہ خود جایا. اس وقت جہاں پہ جلسہ کرنا بڑا مشکل تھا خیبر پختونخوا میں الیکشن سے پہلے، وہ علی امین صاحب کے لیے، کیونکہ صوبائی صدر تو علی امین تھے، تو وہ اس نے کیے. اب جب پہلے دیکھیں اس کا پورا اگر آپ دیکھ لیں، پہلے اس کے بھائی تھے، ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے وزیر اعلیٰ کے، معاون خصوصی تھے خالد. پہلے اس کو لگایا گیا اور اس کو بعد اس کے اوپر کچھ الزامات لگا کر اس کو ہٹایا گیا. تو اس صوبے کے چیف منسٹر تو علی امین گنڈاپور تھا نا، اس کے انڈر وہ کام کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر بات چلی کہ جی شیر افضل نے کہا کہ جی چونکہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا رہے، تو اس لیے وہ ویسے ایسی بات تھی نہیں. وہ شیر افضل نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ وہ جو خالد کو اس لیے استعفیٰ اس نے دیا کیونکہ میرے پاس یہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، حالانکہ خالد کو انہوں نے ہٹا دیا تھا. تو اس نے لیکن پھر بعد میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جب واری آئی تو پھر شیر افضل کو انہوں نے نہیں وہ کیا اور پھر سائٹ پہ کر دیا. پھر آگے جا کر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مراحل یہ گزرے اس میں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے شیر افضل کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ابھی بھی آن دی ریکارڈ اکا دکا میں نے شاندارہ گلزار کی بات سنی ہے، لیکن وہ بھی نوٹیفیکیشن پہلے کی بات تھی. اور اگر کوئی شہریار افریدی یہ کہتے کہ میں خان سے جا کر بات کروں گا، تو میرے خیال میں کہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سے وہ، اور اس کا مزاج بھی جتنا میں نے آپ کو اگین میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں، اس سے یہ چیزیں نہیں ہو سکے گی جو وہاں پہ ہوتی رہتی ہے. تو ہاں، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، وہ اس کے حوالے سے جہاں تک مجھے پتا ہے تو وہ شیر افضل پھر اس کے لیے تو اگر اس کی بات ہوتی، اس تک اس کا ایکسیس ہوتا جس طرح پہلے ہوتا تھا، تو پھر شاید یہ مرحلہ آتا بھی نہیں. لیکن اب ان بیٹوین یہ سارے جو معاملات ہو رہے تھے تو شیر افضل نے پارٹی کے اندر بھی چونکہ ایک کوئی مضبوط گروپ، مضبوط دڑا نہیں بنایا، اور پھر مخالفین اپنے بہت زیادہ بنائے. وہاں پہ ان پروسیس میں سے ہم چونکہ گزر چکے ہیں
کیونکہ اس میں تھوڑا سا احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ایک اچھا بھائیوں والا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے، تو ان ساری چیزوں کو میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ شاید پھر وہ واپس ان کو وہ چلا جائے یا کوئی ان کا مسئلہ حل ہو جائے. تو دیکھتے ہیں، لیٹ سی. بہرحال یہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں کہ سب ان لوگوں کے لیے ایک بڑا میسج ہے کہ آپ لوگ جب ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، کہ سیاسی جماعت کے لیے کر رہے ہوتے اور اس حد تک آپ جا رہے ہوتے اور اس حد تک کہ آپ اپنی جان کو بھی ہتھیلی میں رکھ لیں، آپ جو بھی کر لیں، لیکن اگر ارد گرد کے جو اسپیشل ایک میں اس کو وہ جو ایک ہوتا ہے نا پارٹی کے اندر جو مافیا ہوتا ہے، اگر ان مافیاز کے آپ حصہ نہیں بنتے ہو یا اس مافیاز کے ساتھ، میں پارٹی کے چیف کی بات نہیں کرتا ہوں، میں نیچے کی بات، تو پھر وہ آپ کو ایسا گندا کر دیں گے ان کے سامنے. اور یہ ہوتا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح سے دیکھیں. اس میں تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں. جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے بٹوین گورنمنٹ اور پی ٹی آئی، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کیا کہ اس میں بس پارٹی کے نمائندے کو بھی بٹھا دیا، ایون مسلم لیگ کاف کے نمائندے کو بھی بٹھا دیا، ایم کیو ایم کے نمائندے کو بھی بٹھا دیا، سب جتنے بھی اگر جو حکومت میں نہیں ہے ان کو بھی ساتھ بٹھا دیا، اپوزیشن کے جو دوسرے دیگر لوگ بٹا کر انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے. لیکن جب پی ٹی آئی کی باری آئی تو پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ اس وقت وہ جو آئین بحالی ہے جو بھی اس کے جو ان کا ایک وہ ہے جو ان کے اکٹھ جس کے اوپر ہوئی اس کے وہ پریزیڈنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے تقریباً سارے جلسوں میں محمود خان اچکزئی صاحب جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. لیکن جب وہ مذاکرات کی بات تھی تو اس میں محمود خان اچکزئی صاحب شامل نہیں تھے. اچھا، اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا اچھا ان کے پاس ایک موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ جب یہ مذاکرات کر رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ویسے تو یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے روزانہ جو ہے نا دیدار کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں کتنے عرصے سے، جب 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو ان کا آنا جان، ابھی یہ جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو اگر اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ اس مذاکرات میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی والے اگر اس مذاکرات کے سربراہ کو، اس کمیٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دیتے تو مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کب اور کہاں پہ کیا بات کرنی ہوتی. تو میرے خیال میں کہ اپوزیشن بھی مضبوط ہو جاتی، اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی یہ سارے اگر اس وقت اکٹھے ہو جاتے تو شاید اس مذاکرات میں کوئی بریک تھرو بھی ہو جاتا. اب آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے کتنے سیٹیں تھی؟ 5 سینیٹر تھے اور پتہ نہیں 7-8 ایم این ایز تھے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کتنے چکر حکومت کو لگوائے، حکومتی ارکان کو، پیپلز پارٹی کیا، کتنے روزانہ ان کے گھر جا رہے اور میڈیا اور یہ وہ کتنا انہوں نے 26ویں آئینی، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ انہوں نے کر لیا آخر پہ. لیکن اس میں ظاہر ہے وہ جو ان کے جو مدارس کا وہ جو تھا جو بعد میں پھر روکا گیا، لیکن بعد میں وہ بھی کروایا گیا. تو اب یہاں پہ جب ابھی آگے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے کی مولانا فضل الرحمان کی اور پی ٹی آئی کے، اس میں دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ علی امین وہاں پہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا. مولانا فضل الرحمان جس سیٹ سے الیکشن لڑے تھے تو ان کے مقابلے میں علی امین آئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور مولانا صاحب کا یہ سٹانس رہا ہے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ فارم 47 کی ہے. جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت فیڈرل میں بنی ہے یہ فارم 47 کی ہے، تو اس طرح مولانا کے وہاں پہ یہ سٹانس ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت تو حکومت کس کی ہے؟ اس وقت تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کی حکومت کے حوالے سے آپ نے خود اس کی تقریریں، پریس کانفرنس، ساری چیزیں سنی ہوگی. تو اس میں علی امین کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اور صوبائی حکومت ان کے ہوتے ہوئے اور
مولانا فضل الرحمان کا بیٹل گراؤنڈ بھی ہوم بیٹل گراؤنڈ، یعنی اس کے گھر کا بیٹل گراؤنڈ بھی ڈی اے خان، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اوورآل اگر صوبے میں آپ دیکھ لیں تو اس کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ جنوبی اضلاع میں پورا جہاں پہ اس کا زیادہ وہ ہے وہاں پہ بھی ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہے، اور وہاں پہ جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہے تو وہ جی آئی کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ جیتی ہے پی ٹی آئی۔ تو کیا آج تک بقایا آنیا جانیا تو لگے رہتے ہیں، لیکن کیا آج تک علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پہ گئے ہیں؟ میں آپ سے میرا یہ سوال ہے، پھر آپ اس پہ غور کریں۔ پھر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے حالیہ جو بیان دی، جو میں نے دیکھا ایک ٹی وی پہ ایک انٹرویو کے دوران، وہ بہت سخت بیان تھا مولانا صاحب کے حوالے سے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے دیے۔ تو پی ٹی آئی کے یہ بقایا جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں، میرے خیال میں کہ اگر پی ٹی آئی والے پہلے آپس میں بیٹھ کر چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین کے ساتھ بیٹھ کر، اسد کیسر صاحب یا یہ جو لوگ مولانا صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پہلے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، پہلے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کرے پی ٹی آئی والے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم ان کے گھر جاتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ آتے۔ تو جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوگا، اور یہ ان کے معاملات دور نہیں ہوں گے۔ مجھے کوئی پرماننٹ نہیں لگ رہا، ہاں یہ ضرور ہے، اس حد تک ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے کہ اپوزیشن جتنی بھی ہے وہ سیم پیج پہ ہو، یہ میرے خیال کے مطابق اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق، یا جتنا میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے، کچھ الیکشنوں میں بھی ہم نے اکٹھا وہ کیا ہے، تو اس حوالے سے مولانا صاحب کے میں یہ تجزیہ ضرور کر سکتا ہوں کہ مولانا صاحب اس وقت یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن سیم پیج پہ ہو، بٹ میں نے وہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہے اس سے پہلے وہ چیزیں آپ کو حل کرنے ہوں گے، حل کر کے تب پھر اپوزیشن کا ایک اتحاد بن سکتا ہے۔ لیکن شرط وہ ہے کہ پہلے محمود خانہ چکزئی صاحب، مولانا صاحب اور علی امین گنڈا پور یہ تینوں آپس میں بیٹھ کر بات کر لے، پھر اس کے بعد یہ اسد کیسر وغیرہ، یہ برسٹر گوہر صاحب وغیرہ اور یہ لوگ اس کے ساتھ اگر مل کر وہ کر لیں۔ ہاں لیکن یہ تھوڑا سا ریلیف اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو شرف افضل مروت صاحب کی نے بات کی تھی، چونکہ شرف افضل مروت صاحب بھی پہلے جمعیت علماء اسلام میں ہوا کرتے تھے، اور یہ جو الیکشن 2024 کا ہوا ہے لکی مروت سے، ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے فرزند اسجد محمود انہوں نے الیکشن لڑا تھا لکی مروت سے۔ تو ہاں ایک طرف سے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرف افضل مروت صاحب کے، اور پھر ان کا جو الیکشن کے دوران جو ایک دوسرے کے حوالے سے جو سخت بیانات تھے اور وہ ساری چیزیں، اور پہلے وہ اکٹھے رہے بھی تھے ایک جماعت میں، تو اس کی وجہ سے ایک یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ ریلیف تو مل گیا، نہ کہ ایک شرف افضل صاحب کا تو بیچ میں سے یہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات شرف افضل کی حد تک تو ہے نہیں، آگے علی امین گنڈا پور کی ہے۔ اب کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو مولانا صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے، یا مولانا صاحب علی امین گنڈا پور بھی اس طرح جس طرح اسد کیسر صاحب یا دوسرے لوگ اس کے گھر جاتے، کیا وہ بھی وہاں پہ اس کے گھر کے درشن کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، یا کیا پھر آگے اسی طرح خیبر پختونخوا میں کوئی چینجز تو نہیں آئیں گے؟ اب یہ کیا اس صورت میں تو پھر ظاہر ہے اگر وہ صورت بن جاتی ہے تو جو پھر ہم یہ بھی والے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں تو پھر ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس میں پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی چینجز آ جاتے ہیں بڑے لیول پہ، آپ سمجھ رہے ہو، تو پھر مولانا صاحب کے اتحاد کے لیے میرے خیال میں کہ راستے پی ٹی آئی کے ساتھ کافی حد تک، یعنی میرے حساب سے کوئی 80% پھر مسئلہ ان کا حل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ پہلے سے وہ لینے پڑیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
थैंक यू।